سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیہ خان، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مصدق ملک صاحب، ہو از دی فیڈرل منسٹر آف پیٹرولیم اینڈ واٹر ریسورسز، اور آپ سب جانتے ہی ہیں ان کو، آف کورس مجھے بتانے کی کیا ہی ضرورت ہے۔ سو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ویری ویل، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سو آپ بتائیے کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاؤ واز دی ویکینڈ؟ اب آج انہوں نے مجھے ٹرمپ کرنے کے لیے ایک نئی اینکر دے دی اور باہر سے مجھے ڈرایا بھی ہے کہ بڑی سخت ہے، ایسے ہی پرانے جو آپ کے وہ ملے ہوتے ہیں، آپ ملی بھگت سے جو آج ہم نے ان کو سائڈ پہ رکھا تاکہ آج ٹف ٹائم ملے گا، یہ مجھے انہوں نے فور وارن کیا اندر آنے سے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، تھینک یو فار یور ٹائم۔ اور باقی اسٹارٹ کرتے ہیں چیزیں جو ہم نے آج چھوٹی موٹی چیزیں ڈسکس کرنی، چھوٹی موٹی ہیں ویسے تو جو ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی مصدق صاحب کہ عمران خان کے جو فوکل پرسن ہیں اور لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، ٹھیک ہے، انتظار حسین پنجوتا صاحب جو ہیں، ان کو ابڈکٹلی کور کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ناؤ ہی کیم بیک، اور جس طرح سے وہ واپس آئے ہیں وہ حالت تھوڑی سی ناساز ہے، ٹھیک ہے، اور وچ از ویری رانگ آف کورس۔ تو آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس سب کا جو وہ ہے بیک اینڈ پہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت بھی کہیں نہ کہیں رسپانسبل ہو سکتی ہے، تو بتائیے کیا معاملہ ہے، کیا حساب کتاب ہے؟ میرے خیال میں اس کے دو پہلو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اچھا پہلو ہے، اچھا پہلو یہ ہے کہ بہت دن سے تگ و دو کی جا رہی تھی کہ ان کو واپس آ گئی، اچھا ڈھونڈا جائے، اور عدالتیں بھی کہہ رہی تھیں کہاں ہیں، اور سرکار بھی کہہ رہی تھی کہاں ہیں، اور آئی جی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہاں ہیں، تو واپس آ گئے نا۔ تو وہ جو طریقہ کار تھا اور جو کمٹمنٹس کی جا رہی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہائی کورٹ میں میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو انسرکل کر چکے ہیں، وی ہیو ریچڈ ویئر ہی از، اور انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں ان کو بازیاب کر لیا جائے گا۔ تو ایک اچھی چیز تو یہ ہے کہ بازیاب کر لیا گیا، کچھ انٹیلیجنس کی جو بھی خبریں تھیں اور ان کا بازیاب ہو بھی جانا ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ایک شخص بغیر کسی وجہ کے اگر غائب ہو گئے ہیں یکلخ تو ان کا واپس آنا یہ ایک اچھی چیز ہے۔ مگر تماشا خوب ہے، یعنی وہ تو ہے، یعنی اب دیکھیے کہ غائب ہو گئے، خود ہی سے آ گئے، فائرنگ بھی ہو گئی، پکڑے بھی گئے، وہ جنہوں نے پکڑا ہوا تھا وہ بھاگ بھی گئے۔ نہیں، خود ہی سے غائب ہو گئے یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خود ہی سے آ گئے یہ بھی تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، عجیب سی بات نہیں آپ کو لگتی؟ نہیں، عجیب بات ضرور ہے، پورا تھیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب ہے، میں تو اس تھیٹر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دن ایک صاحب غائب ہو گئے، پھر ایک دن بازیاب ہو گئے۔ غائب کس نے کیا اور کیسے واپس آئے، یہی تو سوال ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو کر رہے تھے وہ لوگ جن نے ان کو اٹھایا تھا وہ تو بھاگ گئے، جن نے ان کو اٹھایا تھا، جی وہ تو بھاگے۔ میرا مطلب تو اردو آپ جتنی مضبوط نہیں ہے اس وجہ سے جن کہہ گیا میں، جنوں کی جگہ، مگر جن نے بھی ان کو اٹھایا تھا وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ تو اب امید یہ کی جاتی ہے کہ اب جب تحقیق ہوگی تو وہ تمام جو، کیونکہ ہم ٹرائنگولیٹ پہلے بھی کر چکے تھے، ہم عدالت میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ٹرائنگولیشن ہو چکی ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اور اب وہ بازیاب بھی ہو گئے ہیں، ان کو اللہ خوشیاں نصیب کرے، سیفٹی نصیب کرے۔ تو اب ان سے اور اس کے علاوہ جو پریسیجن کے ساتھ انفارمیشن ہے وہ لی جائے گی، ہمارے ادارے لیں گے کہ وہ کون لوگ تھے، کہاں سے انہوں نے اٹھایا، کہاں پر رکھا، اور یہ تمام معاملہ کیا ہوا ہے، تاکہ اس کی جڑ تک پہنچا جا سکے، تاکہ آئندہ اس طرح کے کوئی معاملات نہ ہوں۔ لیکن اس طرح کے معاملات تو پہلے بھی ہوتے ہی رہے ہیں، مطلب پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگ ایسے ہی غائب ہو جاتے ہیں پھر واپس بھی آ جاتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ حکومت کو ہی رسپانسبل ٹھہرایا جاتا ہے نا۔ کون سی حکومت؟ یہ دیکھیے نا، یہ ایک اہم پہلو ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ بات میں آپ کی مانتا ہوں، ہونا بھی، ٹھہرانا بھی چاہیے اور ٹھہرنا بھی چاہیے ذمہ دار۔ پی ٹی آئی کے دور میں جو لوگ غائب ہوتے تھے اس دور میں بھی اسی حکومت کو میرے خیال میں ذمہ دار ٹھہرا دینا اچھا رہے گا نا، کہ کوئی بھی اٹھے کسی وقت بھی اٹھے، یعنی اتنی حکومتیں رہی مگر ذمہ داری جو ہے وہ اسی حکومت کی ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے شاید نہ کہہ رہی ہوں۔ اگر نہیں کہہ رہی ہیں تو ایک طریقہ کار ہے جو غلط ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو غلط ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر کان کے اندر کام کرنے والے محنت کش مزدور جو ہیں وہ اپنے تیشے سمیت غرق ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، بھگ سے اڑا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بسوں سے اتار کے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں۔
تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسے رکنا چاہیے. اس کا بڑا ڈیپ ایک پہلو ہے, گہرا پہلو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن سے. یعنی ایک ایسا ملک جہاں پہ یہ کہا جائے کہ اسلام آباد سے وہ طالبان ہیں وہ 110 میل دور رہ گئے ہیں, اطلاع دی جائے, اور وہ آپ کے ادارے جو ہیں جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں ان لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں اور ہر 10 کلومیٹر کے بعد ان کے سر قلم کر کے گولیاں مار کے ان کو سڑکوں پہ پھینک جائیں. تو یہ تمام چیزیں رکنی ہوں گی. اور اس میں کب سے یہ جتنے ادوار آتے چلے گئے ہیں اور جتنی پارٹیز بھی صوبوں کے اندر حکمران رہی ہیں, اگر تو میں غلط اس کے ایک صحیح جواب ہے جو میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. غلط جواب یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ چیزیں تو ہوتی ہیں کے پی میں. سب سے زیادہ جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں وہ تو کے پی اور بلوچستان میں اٹھائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو گولیاں ماری جاتی ہیں ان کو لوگوں کو جو اٹھائے جاتے ہیں اور ان کی لاشیں سڑکوں پہ پھینکی جاتی ہیں وہ تو کے پی اور بلوچستان میں پھینکی جاتی ہیں. مگر یہ غلط جواب ہے. تو کلچرل ڈسپیوٹ کی وجہ سے بھی نہیں, کلچرل نہیں ہے یہ تو اب آڑ لے رہی ہیں نا آپ. یعنی جب اب ہم نے اسلام آباد میں پنچوتا صاحب کی بات کی تو آپ نے کہا سرکار ہے, سرکار کو ٹھہراؤ کٹہرے میں. ہم ایسا کہہ رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے. میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات, میں تو مان رہا ہوں, اور میں نے شروع یہاں سے کیا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیوں نہ سرکار کو ٹھہرایا جائے. مگر سرکار پھر باقی بھی تو ہے. جب وہاں جاتا ہوں تو آپ کلچرل کہتی ہیں, جب یہاں آتا ہوں تو آپ ریاست کہتی ہیں. تو آپ بھی تو اپنا مائنڈ میک اپ کر لینا کہ آپ ریاست کو ذمہ دار ٹھہرائیں گی, حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گی, یا آپ کلچر کو ذمہ دار ٹھہرائیں گی. یعنی یہ تو وہ بات ہوئی نا, وہ کہتے ہیں نا کہ میری بلی بلی اور تمہاری بلی ٹامی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو پھر بلی تو بلی ہے نا. وہ میں نے بلی سے کہا کہ وہ لوگ برا منا جاتے ہیں دوسرے لوگ. ملک صاحب جیسے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں, ایسا ہی بالکل ایک اور ابھی جو ہے امینڈمنٹ کی گئی ہے, ٹھیک ہے, اینٹی ٹیررزم اس کے اوپر. اور اس میں یہ ہے بیسیکلی کہ ہمارے جتنی بھی فورسز ان آل یہ سارے ہیں, یہ کسی بھی سویلین پرسن کو ڈاؤٹ کی بنا پر اٹھا سکتے ہیں, اور مطلب اس ڈاؤٹ کی بنا پر کہ ٹیررزم اینڈ آل وہ سارا کچھ, اور پھر اس کو رکھ بھی سکتے ہیں اپنی حراست میں اینڈ آل سارا کچھ. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ختم ہونا چاہیے, اور دوسری طرف وہ اس طرح کی باتیں اگر آ رہی ہیں تو پھر یہ بھی تو حکومت کی طرف سے آ رہی ہے نا. یہ امینڈمنٹ کب ہوئی ہے؟ ہونے والی ہے, ہونے والی ہے, سنا جا رہا ہے کہ ہونے والی ہے. آپ یعنی اس بات وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بات ہوتی ہے تو بات نکلتی ہے, تو اس کا مطلب ہے نکلی ہے, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. کہ ابھی نہیں ہوئی, ہونے تو والی ہے نا. یہ تو مانتی ہیں کہ نہیں ہوئی, سنے میں آ رہا ہے. کہہ تو دیجیے ایک مرتبہ. آپ بتائیے کہ اگر ایسا چلے, اگر ایسا ہو گیا بالفرض تو پھر کیا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی بالفرض والی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمیں قانون کا شکنجہ جو ہے وہ سخت کرنا ہوگا. وہ ایگزیکٹ امینڈمنٹ قانون میں جو تبدیلی ہے وہ کیا آ رہی ہے وہ اس کا ویٹ کرنا چاہیے, اس کا انتظار کر لیں. لیکن آپ جو بڑی بات کریں اس کو اوائڈ نہیں کریں. یہ کہ میں یہ کہہ کے نکل جاؤں کہ ابھی ہوئی تو نہیں ہے نا, یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ایک بات ہر بندہ بات کر رہا ہے اور میں آپ کو بس ٹرمپ کر کے ٹیکنیکل بنیاد پہ نکل جاؤں کہ ابھی ہوا تو نہیں نا, تو آپ پرسوں مجھے پوچھیں گی کہ ہون تو ہو گیا نا, ہون. اب بتائیے, ہاں ایسا ہوگا. تو اس وجہ سے اس کا ایک مؤثر جواب دینا ضروری ہے. دیکھیے بات یہ تو میں نے پہلے نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا, آرمی پبلک اسکول کا نقشہ کھینچ دیا. آپ کو یاد ہیں وہ بچے تمام, تصویریں ہیں آپ کے ذہن میں. وہ استانی بھی یاد ہے جس کو فاسفورس ڈال کے آگ لگا دی گئی تھی, جس کا بالکل آپ کو صفوف کی شکل میں, راکھ کی شکل میں وہ ملی آپ کو, وہ یاد ہے آپ کو. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ آپ کے یہ جو بڑے بڑے میلے لگتے ہیں, صوفی میلے لگتے ہیں, وہاں پہ 60 لوگ اڑ گئے بھگ سے, دھماکہ ہوا خودکش, اور ان کا بھیجا دیوار سے آپ کو لگا ہوا اور گرتا ہوا نظر آیا, وہ بھی سب یاد ہے آپ کو. اور وہ ختم ہو گیا, ضرب عزب ہوئی, 2 کاروائیاں ہوئیں, رد الفساد ہوا, اور اس کے بعد سب رک گیا. اس کے بعد حکومت کی پالیسی بدل گئی. ہم نے کہا یار یہ ہمارے بچوں کو مارنے والے یہ کوئی ڈکیت قاتل تھوڑی تھے, دہشت گرد تھوڑی تھے, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, یہ تو ہمارا جیسے آپ کہہ رہی ہماری ثقافت کا حصہ ہیں, انہیں تو واپس لا کے آباد کرنا چاہیے. اور واپس لا کے آباد کیا. اب جب واپس لا کے آباد کیا تو دوبارہ سے دھماکے شروع ہو گئے, دوبارہ سے لوگوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں, دوبارہ سے روک روک کے لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, دوبارہ سے کانوں میں دفن کیا جا رہا ہے لوگوں کو, دوبارہ سے ہو رہا ہے وہ تمام کچھ جو پہلے ہوا تھا. ایک سیکنڈ دیجیے گا, اب اسے روکنا ہے نا. تو یہ بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. یعنی جو لوگ آ رہے ہیں افغانستان سے, جو دھماکے میں آپ کے بچے بچیاں اڑا رہے ہیں, بہن بھائی اڑا رہے ہیں, ان کے اوپر تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. وہ تو آتے ہیں, خود بھی جیکٹ پہن کے آتے, خود بھی یعنی مر جاتے ہیں. ایسے پن نکالی, ساتھ میں 60 لوگ اور لے گئے.
اب ان کو روکنا تو ہے, وہ تو کسی قانون کی زد میں ہے نہیں. روکنے کا طریقہ تو جی میں وہی بتانے لگا ہوں. اب جو تفصیل جب سامنے آئے گی تو اس پہ پھر ہم اگلے پروگرام میں, اگر آپ ہی ہوں گی, کیونکہ آپ بڑے ٹف سوال کرتی ہیں, یہ تو مجھے تو یہاں عادت ہی نہیں تھی اتنے ٹف سوالوں کی, لیکن چلیے, تو آپ ٹف سوال کرتی ہیں تو اچھا لگتا ہے, تو اگلی مرتبہ پھر آپ مجھے جواب دے ٹھہرائیں گی ان تمام شکوں کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جس شک کا آپ بات کر رہی ہیں, آپ بات کر رہی ہیں کہ شک کی بنیاد پہ 90 دن کے لیے اٹھا لیا جائے یا کچھ ایسے, یہ تو نہیں ہے. یہ تو پاکستان کے پہلے قوانین جو ہیں اس میں موجود تھی. یعنی یہ جو 90 ڈیز کی جو تھی, لیکن کسی کو بھی اٹھا لیا جی میں وہی بتا نہیں جی یہی موجود تھی کہ اگر آپ دہشت گردی کے حوالے سے آپ کے پاس آپ کے حساس ادارے یا انٹیلیجنس ایجنسیز یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں پولیس ہے, رینجرز ہے, اگر ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو کہ یہ جو خودکش حملہ آور کا جو بڑا ایک گروہ ہے, چاہے وہ فیسیلیٹیٹر ہیں یا بیٹرز ہیں یا جو بھی ہیں, ان تمام لوگوں میں یہ شخص ملوث ہے, تو بجائے اس کے کہ انتظار کیا جائے کہ 60 لوگ مر جائیں, اس کو اس شک کی بنیاد پہ اس سے تحقیق کرنے کے لیے اس کو حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے. یہ جب یہ پچھلا جو کیا نام تھا جو ہم نے 2 کیمپین چلائیں, رد الفساد, جی اس دورانیے میں بھی تھا. اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی تھا. یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی اس کو بدلا نہیں, بلکہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت نے تو دہشت گرد کورٹس کو بھی انڈوز کیا تھا, کہ یہ وہ آرمی کورٹس کو بھی, ملٹری کورٹس کو بھی انڈوز کیا تھا کہ یہ بھی چلنے چاہیے. تو یہ ایک پرانی چیز ہے جس کی ضرورت دوبارہ سے محسوس کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی دہشت گردی اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے, اگر آپ نے اس کو کنٹین کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ بولیں کہ جب تک دھماکہ ہو نہ جائے, جب تک وہ خودکش مر نہ جائے, جب تک وہ اپنے ساتھ بچیوں کو 50-40 کو شہید کر نہ دے, جب تک لوگوں کو گولیاں مار نہ دے, جب تک بس سے اتار کے آئی ڈی کارڈز چیک کے پتہ کر کے کہ کون سے صوبے کا ہے پھر اس کے سر میں گولیاں ماری نہ جائیں, تب تک ان کو نہ پکڑا جائے. زیادہ تر تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے, ہماری انٹیلیجنس اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو پہلے یعنی جرم جب ثابت ہو جائے, مگر سرزد نہ ہوا ہو, مگر ثابت ہو جائے تو تب ان کو جا کے پکڑے. یہ ایک بہترین سویلائزڈ ممالک میں یہی ہوتا ہے. اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے سرکمسٹانسز رکھے ہیں, اس میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہونے میں جو 2-5 سال لگنے ہیں وہ تو لگیں گے, اس دوران میں مرنے دیتے ہیں لوگوں کو, کیا حرج ہے. 2-5 سال زیادہ لگ سکتے ہیں جی, اللہ نہ کرے. پہلے آپ نے 2 کیمپینز چلائیں تو 0 پہ آ گیا تھا نا, درمیان میں 0 پہ آ گیا تھا. یہ تو جب پالیسی بدلی, جب آپ نے باقاعدہ کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو آباد کریں گے, اور باقاعدہ آپ نے لا کے ان کو دوبارہ آباد کیا, ان دہشت گردوں کو جو اے پی ایفs میں ملوث تھے یا آپ کے بچوں کو اڑا رہے تھے, جب ان کو آپ حکومتی پالیسی کے ذریعے واپس لے کر آتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اس خمیازے کو بھگتنے کے لیے, پھر اس کو روکنے کے لیے رد الفساد ٹائپ, ابھی جو پچھلے دنوں اعلان کیا گیا کہ ہم ایک کیمپین چلا رہے ہیں جو کہ رد الفساد کی طرح ملٹری کیمپین بھی نہیں تھی, تو کیا جواب آیا؟ وہ لوگ جو معترض ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کے پی کے اندر, تو باقاعدہ اس کے اوپر جلسے جلوس کیے گئے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم یہ کیمپین چلنے دیں, تو آپ نہیں چلنے دیں. تو ہم نے یہ سوال پوچھا اپنے دوستوں سے کہ چلیں آپ کی بات ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو پھر کیا کریں؟ تو خاموش. یا تو آپ کہیں نا کہ لا انفورسمنٹ تو ہمارا کام ہے, ہم کے پی میں یا بلوچستان میں ہیں, آپ یہ کیمپین مت چلائیں, ہم اسے روک دیں گے. جب ہم پوچھتے ہیں کیا کریں گے تو خاموش, کچھ نہیں کریں گے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کر دیں تو کہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے. یہ کرنے نہیں دیں گے, خود کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, تو پھر مرنے دینا لوگوں کو. نہیں, ایسا تو ممکن نہیں ہے. نہیں, سوچیں ایک دفعہ, دوبارہ غور کریں اس بات پہ کہ جب یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کیا کرنا, اور آپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں پتا, تو پھر کیا کریں؟ کوئی نہ کوئی obviously کچھ کوئی نہ کوئی کہتے ہیں درمیانہ راستہ تو ہوتا ہے. درمیانہ راستے سے درمیانہ کام ہو تو درمیانہ راستہ لینا بی بی. کوئی بندہ درمیانہ کام کر رہا ہو, کوئی نقب ڈال کے زیورات چوری کر رہا ہو تو کوئی درمیانہ راستہ لینا. آپ کے اسکولوں میں جا کے آپ کے بہنوں بھائیوں کو بچوں کو اڑا رہا ہو, فاسفورس پھینک کے آگ لگا رہا ہو, بیلٹ میں سے وہ پیچ نکال کے 30-50 لوگ مار رہا ہو, تو اس صورت میں درمیانہ راستہ کیا لیں؟ لیکن اس کی بنا پہ ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہر کسی سویلین. یہ تو میں نے نہیں کہا, یہ تو میں نے اگر اس امینڈمنٹ میں اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو اس پہ بات, اس پہ اگلی مرتبہ بات کریں گے. لیکن
abuse ہاں اور Well, it's not ریکوائرمنٹ acceptable, ان obviously. دونوں چیزوں کو ہمیں ایک بیلنس میں دیکھنا پڑے گا. مجھے یہ خطرہ رہتا ہے ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ابیوز ہوگا. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں پولیس کو کہا گیا کہ تم روکو جرائم کو, تو انہوں نے وہ کیا ہوتی ہے اس کو, وہ غیر قانونی قتل و غارت, کیا اس کو کہتے ہیں, کو نام انگریزی میں رکھا ہوا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا کچھ ایسا نام. انہوں نے جناب دھڑا دھڑ اپنے بھی بدلے اتارنے شروع کر دیے, لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے کہ یار اس کو بھی مروا دو ایکسٹرا جوڈیشل میں. تو ہر وقت جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمیں ابیوز کا خطرہ رہتا ہے. ہمیں ایونچولی اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. وہ اصل میں تو حل یہی ہے. جی ایونچولی جو ہم یہ ایکسیس کرتے ہیں کہ یہ قانون بنا دو اور شک کی بنیاد پہ پکڑ لو, یہ نہیں ہونا چاہیے. اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. جی بالکل, اور ایک سویلائز طریقے سے جیسے دیگر معاشرے چلتے ہیں اس طرح ہمیں چلنا ہے. اس وقت ہمارے سرکمسٹانسز بہت اسپیشل ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرف گریں یا اس طرف گریں, لیکن اس طرف بھی کھائی ہے اس طرف بھی تاریکی ہے. اب اور کتنا ایسے ہی چلتے رہیں گے. میرے خیال میں ایک تو ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں کہ جب ہم نے ایک قوم کے طور پہ فیصلہ کیا رد الفساد کی شکل میں یا ضرب عضب کی شکل میں, تو اس کے بعد دہشت گردی ختم ہو. ایسا ہی ہے. چلیں تھوڑا سا اب میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا تھوڑا لائٹر نوٹ پہ کویشچن کیا جائے. سو یو ایس الیکشنز چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہمیشہ جوڑا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں بھی دوبارہ سے باتیں کی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کو باہر نکالنے میں بھی شاید کچھ ہیلپ کر سکیں گے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پریشرائز میں 2 باتیں کروں گا. کریں, ضرور کریں. ایک تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ٹرمپ نے کہا تھا وہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم ہے, بڑا اچھا آدمی, مجھے نام نہیں اس کا یاد. یہ یاد ہے آپ کو؟ ایک کلپ چلا تھا, چلوا دیجیے گا اپنے پروگرام میں کاٹ کے ذرا چلوا دیجیے. چل جائے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا گہرا تعلق ہے. نام نہیں یاد, کوئی ایک اچھا بھلا سا آدمی ہے وہاں پہ وزیر اعظم ہے, مجھے کچھ نام نہیں یاد آ رہا ہے. چلیں ایک وہ چلا دیجیے گا. دوسرا پھر وہ کلپ چلا دیجیے گا جس میں عمران خان نے سائفر نکالا تھا اور نکال کے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ ملک جو پاکستان کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اور اس کی کابینہ کو نکالنا چاہتا ہے. یعنی یہ اعلان جنگ ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ کوئی باہر کا ملک, جو اس کیس میں امریکہ تھا جس کی ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ ان کو نکلوائے گا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ملک ہے جو پاکستان کے آئین کو پامال کر کے, پاکستان کی پارلیمان کو پامال کر کے, پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر جس کو ہم سلیکٹڈ محبت سے کہتے تھے, انہیں ہٹا رہا ہے, ان کی کابینہ کو. یہ اعلان جنگ ہے. اس کے بعد ایک اور کلپ چلا ہے جس میں میں ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک صاحب ڈیوڈ فینٹن کو پی ٹی آئی نے ہائر کیا ہے. اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حکم پہ ڈیوڈ فینٹن کو ایز اے لابسٹ ہائر کیا امریکہ میں. کون سا امریکہ جو ان کی حکومت الٹا رہا ہے, اور کون ہے ڈیوڈ فینٹن جو 30-35 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف کیمپین کر رہا ہے. ابھی یہ آپ کا پروگرام تو لوگ دیکھتے ہیں, امید ہے اسی لیے میں آتا ہوں کہ دیکھتے ہوں گے, آپ کی وجہ سے دیکھتے ہوں گے, مگر دیکھتے ہوں گے. نہیں, میری وجہ سے کیا دیکھتے ہوں گے, میری وجہ سے آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں, ظاہر ہے. ڈیوڈ فینٹن, اس کا نام ڈالیے, جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ کا پروگرام, جا کے ویب پہ نام ڈالیے ڈیوڈ فینٹن, تو اس کی 30 سال کی تاریخ نکل آئے گی جس میں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہا ہے, کانسرٹس کروا رہا ہے. اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے ہائر کیا پی ٹی آئی نے. سائفر کے بعد اس کو کنٹینیو کروایا. کیوں بھائی؟ یعنی ایک امریکہ وہ ہے جو چھڑائے گا, ایک امریکہ وہ ہے جو پارلیمان کو برباد کر کے, آئین کو برباد کر کے ان کو ہٹائے گا. ایک امریکہ وہ ہے جہاں پہ آپ اسی امریکہ میں جو آپ کو ہٹا رہا ہے, آپ ملینز آف ڈالرز دے کے اس شخص کو ہائر کر رہے ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف 30 سال سے, 5-7 سال سے نہیں 30 سال سے کیمپین کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کس امریکہ کی آپ بات کریں, کون سے والی کے اوپر میں تبصرہ کروں, پہلے پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, یا ابھی یہ جو ابھی انہوں نے ملینز آف ڈالرز دے کے پاکستان کے خلاف 2 ریزولوشنز کروائی ہیں, ابھی کروائی, کہ کانگریس سے خط لکھوایا ہے. ہاں جی بالکل, دیو یاد ہے آپ کو؟ اس سے پہلے بھی ایک ریزولوشن پاس کروائی تھی, وہ یاد ہے؟ یہ کس کے خلاف تھی؟ پی ایم ایل این کے خلاف ریزولوشن ہوتی تو ارے میڈم سنیے, تفریق کیجیے. پی ایم ایل این اور پاکستان میں یہ کیمپینز پاکستان کے خلاف تھیں. آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا وہ پاکستان کے خلاف تھا, پی ایم ایل این کے خلاف نہیں تھا, اور یہ امریکہ میں کروایا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے
کہ امریکہ بہادر جس کو آپ کہہ رہی ہیں ان کو چھڑائیں گے, امریکہ بہادر کون سا والا, امریکہ بہادر سائفر والا, امریکہ بہادر یہ ریزولوشنز والا, امریکہ بہادر جہاں پہ آپ نے لابسٹ ہائر کیا وہ والا, آپ کس زاویے سے جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ, لیکن پھر یہ باتیں کہیں کیوں جاتی ہیں اور کون لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو آپ یہ سوال نہ کریں بات ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. کیا بات بتائیے نا, میں نے اگر یہ بات ہے تو پھر میرے سوال کا جواب دیں. سائفر والا وہی ہوگا پھر تو سائفر والا چھڑائے گا, تو سائفر والا الٹائے گا, سائفر والا الٹائے گا یا چھڑائے گا؟ پہلے چھڑائے گا پھر الٹائے گا, شاید یہی ہوگا لگتا ہے. الٹ پلٹ کر دے گا, کچھ نہ کچھ ہوگا, کر دے گا. اب آپ کی بات سمجھ ایسا ہی ہے کچھ. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ کہ کل ایک اور سوال یہ ہے, چھوٹی سی چیز ہے جو کہ میں بس آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. سو جوڈیشل کمیشن نے کل اجلاس جو بلایا ہے اس میں ججز کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس وغیرہ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. سو اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کرنے والے ہیں لوگ یا کیا سلسلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے صاحب, 4 ججز, 2 اپوزیشن کے ممبر, بالکل 6, 1 بار کا ممبر 7, رائٹ, ٹوٹل کتنے ہیں لوگ؟ 11 میں سے 7 اگر ایک سائڈ پہ ہیں تو کس کی مرضی سے ہوگا یہ کام؟ ہماری طرف سے کون ہیں؟ 2 ممبرز, 1 اٹارنی جنرل, 3 1 لا منسٹر, 4 1 مائنورٹی. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ لگا رہے ہیں تو مائنورٹی بھی آپ کی, چلیں مان لیا. 1 ٹیکنیکل بندہ آپ کہیں آپ لگا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کا ہے, چلیں یہ بھی مان لیں. 2 اور 4 6 اور 4 2 اور 1 7 ان کے ساتھ جو بظاہر جن کو آپ اپوزیشن کہہ رہی ہیں ہماری, اور 6 ہمارے ساتھ. تو کون لگائے گا آئیڈلی؟ کس کو لگانا چاہیے آپ بتائیں, میں کیوں بتاؤں, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں. جو میجورٹی ہے وہی لگائے گی نا. ہاں, تو میجورٹی کس کی ہے؟ آپ بتائیے نا. یہ تو میں آپ سے 4 ججز, 2 پی ٹی آئی کے اراکین اور 1 بار. میں کچھ نہیں کہنا چاہتی, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایک اس میں ٹینشن کریٹ کی گئی ہے اسٹرکچرلی. اچھا, یعنی اگر جب پاس کر رہے تھے یہ 26ویں ترمیم تو یہ 8-2 بھی کیے جا سکتے تھے, 8-3 بھی کیے جا سکتے تھے کہ 3 ججز اور باقی سب ہمارے. ایسا نہیں کیا گیا تاکہ یہ ٹینشن رہے. ہم نے بھی تو اپوزیشن میں آنا ہے نا, تو یہ 7 لوگ پھر ہم دوسری طرف بیٹھے ہوں گے. اس وجہ سے ایک ٹینشن کریٹ کی ہے تاکہ اس ٹینشن میں جو بھی فیصلہ ہو وہ ایک مؤثر اور اچھا فیصلہ ہو, یونیلیٹرل فیصلہ نہ ہو. تو یونیلیٹرلزم کے خلاف ایک ہیج کریٹ کیا گیا. اور میں نے آپ کو گن کے بتا دیا کہ 4 ججز جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ نہیں ہیں, 2 اپوزیشن کے ممبر پی ٹی آئی کے جو آپ کے خیال میں شاید ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اور 1 بار کے جو آپ روز ان کو بلاتی ہیں اپنے پروگرامز میں اور پوچھتی ہیں کہ یہ حکومت کو ذرا رگڑا لگاؤ. تو یہ 4 اور 2 6 اور 1 ہم کیوں لگائیں گے حکومت کو رگڑا؟ ہم تو یہاں پہ نیوٹرل باتیں کرنے کے لیے بیٹھے. آپ دل لگی کر رہی ہیں نیوٹرل کی بات, ایسی کوئی بات نہیں. تو اب آپ 7 اور 6 کی تکرار میں جو بھی لگے گا وہی مؤثر ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں, آنے دیں فیصلہ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ فار ٹائم. لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہماری رہ گئی ہیں نا, جو اب ہونے والی ہیں, ان پہ ہم ڈسکشن ضرور کریں گے فار شیور بیٹھ کے. میں ڈائریکٹ پوچھوں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ آپ میں ہی ہو یا نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. اگر ہمیں کسی جن نے نہ اٹھایا تو ہم ہی ہوں گے یہاں پہ. چلیں بہت بہت شکریہ صدیق ملک صاحب آپ کا. اینڈ ناظرین, پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. انشاءاللہ دوبارہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.